اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت، کنتم تھے تم خیر امت بہترین امت، یا کنتم ہو تم خیر امت بہترین امت اخرجت نکالی گئی للناس لوگوں کے لیے، تأمرون حکم دیتے ہو بالمعروف اچھی بات کا، وتنہون منع کرتے ہو عن المنکر بری بات سے، وتؤمنون ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ولو آمن اور اگر ایمان لے اہل الکتاب اہل کتاب، لکانا ضرور ہوتا ہے ہو خیر اللہ ان کے لیے بہتر، منہم ان میں سے المؤمنون ایمان والے ہیں، واکثرهم اکثر الفاسقون فاسق ہیں، یعنی ان میں کچھ اسلام لائے مسلمان ہوئے لیکن اکثر مسلمان نہ ہوئے۔ لن یضرکم لن ناسبا وہ ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے، الا اذى مگر تکلیف دینا ستائیں گے، وَإِن يُقَاتِلُكُمْ اور اگر وہ لڑائی کریں تم سے، يُوَلُّوكُمْ پھیر جائیں گے تم سے، ادبار پیٹھیں یعنی تم سے بھاگ جائیں گے، ثم پھر لا ينصرون ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ضربت ماری گئی علیہم ان پر الذلت ذلت رسوائی، یعنی ان پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت اور رسوائی، اینما ثقفوا جہاں پائے جائیں گے، الا مگر بحبل من اللہ اللہ کی رسی کی طرف سے، وحبل من الناس لوگوں کا سہارا انہیں ملے، وباؤ اور وہ لوٹیں گے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ اللہ کے، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے کہ کانوا تھے وہ یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ویقتلون اور قتل کرتے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق نہ حق، ذالک اس وجہ سے کہ بما عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور یعتدون حد سے بڑھتے تھے، لیس وہ نہیں ہے سواء برابر من اہل کتاب اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ قائمتن حق پر قائم ہے، یتلون تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیتیں آنا اللہ رات کی اوقات میں، وہم یسجدون اور سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر آخرت پر، ویأمرون حکم دیتے ہیں بالمعروف نیکی کا، وینہون روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویسارعون فی الخیرات اور جلدی کرتے ہیں نیک کاموں میں، واولئک یہ لوگ من الصالحین نیکی کرنے والوں میں ہیں، وما یفعل جو کچھ کرے من خیر بھلائی سے، فلن یکفروا ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو بدلہ دیا جائے گا، واللہ علیم اللہ جانتا ہے جاننے والا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز بے نیاز نہ کریں گی عنہم ان سے اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی، چاہے کتنا مال ہو دولت ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے، واولئک یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالد اس میں ہمیشہ ہوں گے، مثل و مثال ما جو ینفقون خرچ کرتے فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح اس ہوا کی جیسی ہے، فیہا اس میں سر شدید سردی ہے، اصابت پہنچتی ہے حرث قوم ایسی قوم کی کھیتی کو، جب شدید سردی پڑے اور ہوا چلے تو کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی دنیا میں خرچ کرتے ہیں ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا، ظلموا انفسهم انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فعلقت تو وہ ہلاک کر دیے گئے اسے، تو وہ ہلاک کر دے اسے، ہاں تو اسے ہلاک کر دے، ظاہر وہ کھیتی ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی، وما ظلمهم اللہ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن انفسهم اپنی جانوں پر یظلمون انہوں نے ظلم کیا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ جو ایمان نہیں لاتا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اسی طرح جس طرح کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح وہ اپنے اعمال کو تباہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمانوا لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ رازدار من دونکم اپنوں کو علاوہ اپنے کے علاوہ غیروں کو رازدار مت بناؤ، لا یعلونکم وہ کمی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ خبر نقصان کی کسی طرح بھی نقصان پہنچائیں گے، ودو چاہتے ہیں ما عنتم کہ تمہیں مشقت ہو تمہیں ایذا پہنچے، قد بدت قد بے شک بدت ظاہر ہو گیا البغضاء بغض من افواہہم ان کے منہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کفر بغض، وما تخفی جو چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے اکبر اس سے بھی زیادہ ہے، سینوں میں تو تمہارے لیے بہت زیادہ بغض ہے ان کے، قد بینا بے شک ہم بیان کرتے ہیں لکم تمہارے آیات
آیتیں ان کنتم اگر تم تعقلون عقل رکھتے ہو. ہاں تم خبردار تم ہو وہ لوگ اولائے وہ لوگ تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو ولا یحبونکم تم سے محبت نہیں کرتے وتؤمنون بالکتاب کلہ تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر. اور اذا جب لقوکم تم سے ملتے ہیں قالو کہتے آمنا ہم ایمان لے وَإِذَا خلو جب خلو اتنا ہوتے ہیں خلوت میں ہوتے ہیں ادو چبھتے ہیں الانامل علیکم تم پر الانامل انگلیاں من الغیظ غصے سے انگلیوں کو کھاتے ہیں. قل تم کہو موتو بغیظکم اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے بذات الصدور سینوں کی باتوں کو. ان تمسسکم اگر پہنچے تمہیں حسنۃ بھلائی تسوہم برا لگتا ہے انہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچے تم کو سیئۃ برائی یفرحوا بها وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. تمہیں نقصان پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں تمہیں کامیابی ملے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. وَإِن اور اگر تصبر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں قیدہم ان کا مکر و فریب شیئن کچھ بھی. صبر کرو تقوی اختیار کرو. ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون جو عمل کرتے ہیں محیط گھیرے ہوئے ہیں. جمعہ واجب ہونے کے لیے شرطیں. جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو فرض نہیں. پھر بھی اگر پڑے گا تو ہو جائے گا. بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل ہے. پہلی شرط شہر میں مقیم ہونا. دوسری شرط صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں. مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا. شیخ فانی مریض کے حکم میں ہے یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے گا اور اس کی کمزوری زائل ہونے اور صحت بحال ہونے کی امید نہ ہو. جو شخص بیمار کا تیماردار ہو اور جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقتوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیماردار پر جمعہ فرض نہیں. تیسری شرط آزاد ہونا. غلام پر فرض نہیں اور اس کا آقا منع کر سکتا ہے. نوکر اور مزدور کو جمعہ پڑھنے سے نہیں روک سکتا. البتہ اگر جامع مسجد دور ہے تو جتنا حرج ہوا ہے اس کی مزدوری میں کم کر سکتا ہے اور مزدور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. چوتھی شرط مرد ہونا. عورت پر جمعہ فرض نہیں. پانچویں شرط بالغ ہونا. چھٹی شرط عاقل ہونا. یعنی یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر عبادت کے لیے واجب ہونے کی اقرب لوگ شرط ہے. ساتویں شرط اکھیارہ ہونا. اندھے پر جمعہ فرض نہیں مگر اس اندھے پر فرض ہے جو شہر کی تمام گلیوں کوچوں میں بلا تکلف پھرتا ہے اور بلا پوچھے بلا مددگار کے جس مسجد میں چاہے پہنچ جاتا ہے. آٹھویں شرط چلنے پر قادر ہونا. یعنی اپاہج پر جمعہ فرض نہیں لیکن ایسا لنگڑا جو مسجد تک جا سکتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے. نویں شرط قید میں ہونا. یعنی قیدی پر جمعہ فرض نہیں لیکن اگر کسی دین کی وجہ سے قید کیا گیا اور مالدار ہے یعنی ادا کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہے. 10ویں شرط خوف نہ ہونا. اگر بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یا مفلس قرضدار کو قید ہونے کا ڈر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں. 11ویں شرط آندھی یا پانی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا. یعنی یہ چیز اگر اتنی سخت ہیں کہ ان سے نقصان کا خوف ہو تو جمعہ فرض نہیں. جمعہ کی امامت ہر وہ مرد کر سکتا ہے جو اور نمازوں میں امام ہو سکتا ہے اگرچہ اس پر جمعہ فرض نہ ہو جیسے مریض مسافر غلام. یعنی جبکہ سلطان اسلام یا اس کا نائب یا جس کو اس نے اجازت دی بیمار ہو یا مسافر تو یہ سب نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں یا انہیں تینوں نے کسی مریض یا مسافر یا غلام یا کسی لائق امامت کو اجازت دی ہو یا بضرورت عام لوگوں نے کسی ایسے کو امام مقرر کیا ہو جو امامت کر سکتا ہو تو وہ پڑھا سکتا ہے چاہے مریض ہو مسافر ہو غلامی کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ بطور خود جس کا جی چاہے جمعہ پڑھا دے یوں جمعہ نہ ہوگا. جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مریض یا مسافر یا قیدی یا کوئی اور جس پر جمعہ فرض نہیں
ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کا ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی، خواہ جمعہ ہونے سے پہلے جماعت کریں یا بعد میں۔ یوں ہی جنہیں جمعہ نہ ملا وہ بھی بغیر اذان اقامت ظہر کی نماز تنہا پڑھیں گے، جماعت ان کے لیے بھی منع ہے۔ علماء فرماتے ہیں جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا انہیں جمعہ کے دن ظہر کے وقت بند رکھیں۔ گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز اذان اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔ گاؤں میں نماز جمعہ کے لیے پہلے سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے سفید کپڑے پہننا اور تیل اور خوشبو لگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب اور غسل سنت ہے۔ خطبے کے کچھ اور مسائل: جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے ختم نماز تک نماز، اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے، البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا پڑھ لے۔ یوں جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلدی پوری کرے۔ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں جیسے کھانا پینا، سلام جواب سلام وغیرہ، یہ سب خطبہ کی حالت میں بھی حرام ہیں، یہاں تک کہ امر بالمعروف، خطیب امر بالمعروف کر سکتا ہے۔ جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پر سننا اور چپ رہنا فرض ہے، اور جو لوگ امام سے دور ہوں کہ خطبہ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی انہیں بھی چپ رہنا واجب ہے۔ اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں، زبان سے ناجائز ہے۔ خطبہ سننے کی حالت میں دیکھا کہ اندھا کنویں میں گرا چاہتا ہے یا کسی کو بچھو وغیرہ کاٹتا ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، اگر اشارہ یا دبانے سے بتا سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی زبان سے کہنے میں اجازت نہیں۔ خطیب نے مسلمانوں کے لیے دعا کی تو سامعین کو ہاتھ اٹھانا یا آمین کہنا منع ہے، اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ خطبہ میں درود شریف پڑھتے وقت خطیب کا دائیں بائیں منہ کرنا بدعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔ یوں صحابہ کرام کے ذکر پر اس وقت رضی اللہ عنہم زبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔ جمعہ کے علاوہ دیگر خطبوں کا حکم: خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، جیسا عیدین و نکاح وغیرہ کا خطبہ۔ صحیح کب واجب ہے؟ پہلی اذان کے ہوتے ہوئے صحیح واجب ہے، اور بے وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح کے منافع ہوں چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز ہے، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ کھانا کھا رہا تھا کہ اذان جمعہ کی آواز آئی، اگر یہ ڈر ہو کہ کھائے گا تو جمعہ جاتا رہے گا تو کھانا چھوڑ دے، جمعہ کو جائے، جمعہ کے اطمینان وقار کے ساتھ جائے۔ خطیب جب ممبر پر بیٹھے تو اس کے سامنے دوبارہ اذان دی جائے۔ سامنے سے یہ مراد نہیں کہ مسجد کے اندر ممبر کے پاس، اس لیے کہ مسجد کے اندر اذان کہنے کو فقہاء کرام نے مکروہ فرمایا ہے۔ اذان ثانی بھی بلند آواز سے کہیں، اس سے بھی اعلان مقصود ہے، اور جس نے پہلی نہ سنی اسے سن کر حاضر ہو۔ خطبہ ختم ہو جائے تو فوراً اقامت کہی جائے۔ خطبہ و اقامت کے درمیان دنیا کی بات کرنا مکروہ ہے۔ جس نے خطبہ پڑھا وہی نماز پڑھائے، دوسرا نہ پڑھائے، اور اگر دوسرے نے پڑھا دی جب بھی ہو جائے گی جبکہ وہ معذون ہو، یعنی جس کو اجازت دی گئی ہو۔ نماز جمعہ میں بہتر یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں حل اتاک پڑھے، مگر ہمیشہ اسی کو نہ پڑھے، کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھے۔ جمعہ کے دن اگر سفر کیا اور زوال سے پہلے آبادی شہر سے باہر ہو گیا تو حرج نہیں، ورنہ ممنوع ہے۔ فائدہ: جمعہ کا دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہذا زیارت قبور کرنی چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح الفصل الثالث، تیسری فصل، عذاب قبر کے اس بات سے متعلق۔ عن جابر قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، الی سعد بن معاذ حین توفی، جب سعد بن معاذ وفات پائی ان کے جنازے کے لیے نکلے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، ووضع فی قبری، تو انہیں قبر میں رکھا گیا، وصوی علیہ، اس پر مٹی ڈالی گئی۔ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے تسبیح بیان کی، فسبحنا طویلا، ہم نے بھی طویل مدت تک آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح بیان کی۔ ثم کبر فکبرنا، آپ علیہ السلام نے تکبیر کی، ہم نے بھی کبر۔ فقیل یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے کہا گیا، لم سبحت ثم کبرت، آپ علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے کیوں تسبیح کی اور تکبیر پڑھی؟ آپ نے فرمایا، لقد
تدایق علی حاضل عبدی صالح قبرہ، تنگ ہو گئی تھی اس نیک بندے پر قبر، حتیٰ یہاں تک کہ فرجہ اللہ عنہ، اللہ نے اس سے پھر کھول دیا۔ وعن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے عرش لرز گیا، یعنی سعد بن معاذ، وفتحت لہ ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وشاہدہ 70,000 من ملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کی جنازے میں شامل ہوئے، لقد دم دمتن، پھر بھی انہیں دبایا گیا، ان کی قبر میں انہیں دبایا گیا، لقد دم دمتن، قبر میں انہیں دبایا گیا، ثم فرج عنہ، پھر انہیں خلاصی ملی، اس سے پھر قبر کشادہ کی گئی، لیکن اس سے بھی قبر میں دبایا گیا، پھر ان کی قبر کو کشادہ کر دیا گیا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت کہتی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب نے آپ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، فذکر فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے متعلق آپ نے فرمایا، یفتنو فی المرء، کہ اس میں آدمی فتنے میں پڑے گا، اس میں آزمائش ہوگی آدمی کے لیے۔ فلما ذکر ذلک، جب آپ علیہ السلام اس کا ذکر کیا، دج المسلمون، مسلمان رونے لگے، دجتن، سب رونے لگے، مسلمان جو ہے نا زور زور سے رونے لگے۔ اور آگے اس میں مزید ہے کہ قد اوحی الی، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ انکم تفتنون، کہ تم آزمائے جاؤ گے، فی القبور، قبروں میں، قریبا من فتنہ دجال، کے فتنہ دجال سے کے قریب قریب۔ وعن جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں اذا ادخل میت القبر، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، مثلت لہ الشمس عند غروب، ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فیجلس، وہ بیٹھ جاتا ہے، یمسو عینی، اپنی آنکھیں ملتا ہے، ویقول، کہتے ہیں دعونی، مجھے چھوڑو، اصلی میں نماز پڑھوں، جیسے قبر میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ ایسے اسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا ان المیت، بے شک میت، یسیرو، جب جاتی ہے، القبر، قبر کی طرف، فیجلسو، یا فیجلس الرجل فی قبرہ، تو قبر میں آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، فیجلس الرجل فی قبرہ، آدمی جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے، من غیر فزین، بغیر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی سی، ولا مشغوبین، نہ وہ شور کرتا ہے، نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ اسے شور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے، فیم کنت، تم کس دین پر تھے، فیقول، کہتا ہے کنت فی الاسلام، اسلام میں تھا، دین اسلام میں۔ فیقال، کہا جاتا ہے ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، فیقول، کہتا ہے محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، محمد جانا بالبینات، یہ ہمارے پاس معجزات لے گیا من عند اللہ کی طرف سے، فصدقنا، تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ فیقال لہ، فرشتوں سے کہتے ہیں، حل رأیت اللہ، تو نے خدا کو دیکھا ہے، کہ خدا نے ان کو بھیجا ہے، فیقول، کہتا ہے ما ینبغی، مناسب نہیں لأحد، کسی ایک کے لیے کہ ان یرى اللہ، کہ اللہ کو دیکھے، فیفرج لہ فرجتن، تو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، فرجتن من قبل النار، جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فینظر الیہا، وہ دیکھتا ہے، اسے جہنم کی کھڑکی سے دیکھتا ہے، یحتم بعضها بعضا، کہ ایک حصہ جہنم کے بعض حصے کو کھا رہا ہے، فیقال لہ، اسے کہا جاتا ہے انظر الی ما وقاک اللہ، دیکھ اللہ نے تجھے اس جہنم سے بچا لیا ہے، ثم یفرج لہ فرجۃ من قبل الجنۃ، پھر اسے جنت میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فینظر الی زہرتها وما فیہا، پھر اس کی جو کلیاں، اس کی جو منظر ان کو دیکھتا ہے، جو اور جنت میں جو کچھ دیکھتا ہے، فیقال، اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، الیقین کنت، تو یقین پر تھا، وعلیہ مت، اسی پر فوت ہوا ہے، وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اسی پر تو اٹھایا جائے گا، کہ تجھے خدا پر یقین تھا، رسول اللہ پر یقین تھا، اب تو مزے سے یہاں رہ۔ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ، جب آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، برے آدمی کو قبر میں، وہ نیک تھا، یہ برا آدمی، فزعن، گھبرا جاتا ہے، مشغوباً، شور شرابہ کرتا ہے، فیقال، کہا جاتا ہے فیم کن، تو کس دین پر تھا، فیقول، کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، فیقال، اسے کہا جاتا ہے ما ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، فیقول، کہتا ہے سمعت الناس یقولون قولا، میں سنتا تھا لوگوں سے بس کہ یہ نبی ہیں، فقلت، میں بھی کہہ دیتا تھا، فیفرج لہ قبل الجنت، اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فینظر الی زہرتها
اس جنت کے مناظر دیکھتا ہے، وہ معافی ہے جو اس جنت میں سارا کچھ دیکھتا ہے، پھر قال اسے کہا جاتا ہے انظر دیکھ الی ما صرف اللہ عنک، دیکھ اللہ نے تیرے سے ہٹا دیا ہے، پھیر دیا ہے، ثم یفرج له فرجۃ من الی النار، پھر اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی جہنم سے، فینظر الیہ تو وہ دیکھتا ہے، یحتم بعضها بعضا ایک حصہ بعض اس کو کھا رہا ہے، پھر قال کہا جاتا ہے ھذا مقعدک یہ تیرا ٹھکانا علی الشک کی کنت تو شک پر تھا، والی مت اسی پر مرا، والی تبعث انشاءاللہ اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ الامان والحفیظ الامان۔